بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنے بیان سے پہلے آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہاں آنے والا آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آواز بلند کہہ سبحان اللہ. اور یہاں پر ڈسپلن کا بہت خیال رکھنا. جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو کچھ آپ کو بتانے کی باتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو میں آپ سے ایک بھائی ہونے کے ناطے یا مجھے اپنا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے میری عرض آپ قبول فرمائیں گے, اور جو بڑے ہیں وہ قریب قریب آئیں گے. میری یہ بات آپ کے کانوں میں اگر گزر رہی ہے تو میری بات کو چھوٹا بھائی سمجھ کر آگے تشریف لائیں. درود شریف پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں, کیونکہ پتہ بھی تو چلے کہ یہاں پہ محفل میلاد ہو رہی ہے اور آس پاس جو بچے بول رہے ہیں مہربانی فرما کر انہیں خاموشی اختیار کروائیے اور میری بات کو توجہ کا مرکز بنائیے. اٹھنا بیٹھنا آنا جانا نہیں, بیٹھ کر صرف میری بات کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. میری یہ بخشش کا سامان بن جائے گا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جن حضرات کو رب کائنات نے زبان دی ہے اور اپنے ذکر کے لیے زبان دی ہے تو وہی پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا آقا دو جہاں پورے مجسم فخر بنی آدم امام الانبیاء شب اسراء کے دولہا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بادشاہ منبر و محراب ارباب فکر و دانش علماء کرام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا واجب ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر انسان کی ایک اپنی نیچر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں ایک ایسے استاد کا شاگرد ہوں, وہ ہمیں کہا کرتے ہیں کہ بیٹا سوال کرنے والا اندھا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کہیں سے بھی مجھے سوال اٹھا کر دیں. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے سبق کے دوران بولتا نہیں ہے نا وہ میرے سبق سے اٹھ جاتا ہے. تو میں اس استاد کا شاگرد ہوں, آپ بولیں گے تو میں بولوں گا, کیونکہ یہاں بولنے والا آپ کو بلوانا چاہتا ہے, آپ کے ذہن میں کچھ ڈالنا چاہتا ہے, تو آپ کے ذہن میں اس وقت ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں, ٹھیک ہے. حاضرین محترم, پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا قاری محمد زبیر احمد نوری صاحب کا کہ زبردستی مجھے یہاں پکڑ کر لائے, طبیعت ناساز ہونے کے باوجود, لیکن محبت ان کی ہے, میں آگے یہاں پر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کے لیے مختص کرتا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں, یقین و اعتقاد رکھتا ہوں کہ ہم اس نبی کے غلام ہیں, کہ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں کہ رب نے فرمایا کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو نہیں دیکھ سکتے, میری ذات کا ادراک کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے, مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو نہیں پہنچ سکتے, مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو
کیونکہ محبت کرنے کے لیے کوئی جسم کی ضرورت ہے، محبت کرنے کے لیے کوئی جسم کی ضرورت ہے، کوئی خال و خد کی ضرورت ہے، محبت کرنے کے لیے چہرے والضحا کی ضرورت ہے، محبت کرنے کے لیے واللیل اذا سجا کی زلفوں کی ضرورت ہے، محبت کرنے کے لیے علم نشرہ کے سینے کی ضرورت ہے۔ تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ محبت کرنے کے لیے کوئی جسم کی ضرورت ہے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، جو مجھے دیکھ نہیں سکتا میں تمہیں دکھائی دے نہیں سکتا، جو دکھائی دے ڈھونڈنے والے میں تمہیں مندروں میں نہیں ملوں گا، میں تمہیں جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں نہیں ملوں گا، اور سنو سنو رب فرماتا ہے میں تمہیں گرجوں میں بھی نہیں ملوں گا، اور سنو رب فرماتا ہے میں تمہیں مسجد میں بھی نہیں ملوں گا۔ تو پھر پکارنے والا یہ پکار کر کہتا ہے کہ میرے رب تو کہاں ملے گا؟ تو رب پکار کر کہتا ہے مجھے ڈھونڈنے والے مندروں میں نہ ڈھونڈ، مسجدوں میں نہ ڈھونڈ، جنگلوں بیابانوں صحراؤں میں نہ ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنا ہے تو محبت مصطفیٰ میں آ کے ڈھونڈ، مجھے ڈھونڈنا ہے تو آغوش محبت مصطفیٰ میں آ کے ڈھونڈ۔ حاضرین محترم، کائنات میں واحد ایک ذات ہے جس کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور کائنات میں ایک واحد ذات ہے جسے بن دیکھے بغیر دیکھے حضور سے محبت کی گئی ہے، وہ حضور آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، آپ سے صرف ایک بات یہ کہہ کر اجازت چاہوں گا، یہاں پر مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نے حسن یوسف کو ایک حدود و قید کے اندر بند کر دیا ہے، لیکن حضور کے دیوانے جہاں کہیں دیکھیں، مشرق میں دیکھیں، مغرب میں دیکھیں، شمال میں دیکھیں، جنوب میں دیکھیں، یا چاہے دریائے گنگا کے کنارے پر دیکھیں، یا چینی بولنے والوں میں دیکھیں، یا ہندی بولنے والوں میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی دیکھیں ہر طرف حضور کے دیوانے ہی نظر آئیں۔ اور وہ غازی علم الدین شہید، مجھے ایک بات یاد آئی، جب ایک صحابی کو ایک درخت کے سائے کے نیچے پھانسی دینے لگے تو ایک یہودی بولنے لگا کہ اے خباب، تو یہ نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ حضور کو لایا جائے؟ تو حضرت خباب تڑپ پڑے، تڑپ کر کہا کہ یہودی اپنی زبان کو بند کر دے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے حضور کو کانٹا چبھے۔ اور غازی علم الدین شہید جب راج گوپال کو جہنم واصل کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچے تو علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ غازی علم الدین شہید کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں غازی صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی ذات کی بنا پر نہیں، جو آپ کام کر کے رہے ہیں اس بنا پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ غازی صاحب اگر آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے راج گوپال کو قتل نہیں کیا، میں نے راج گوپال کو جہنم واصل نہیں کیا، یا صرف یہ کہہ دو کہ میں اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو میں آپ کا مقدمہ اس خوبی کے ساتھ لڑوں گا کہ انگریز آپ کو پھانسی نہیں دے پائیں گے۔ تو غازی علم الدین شہید نے کہا قائد اعظم صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، جناح صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، جن کا کھایا انہی کا گایا، جناح صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، میں تو یہ نہیں چاہتا، جب سے یہ کام کر کے آیا ہوں جناح صاحب ہر روز مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ کس دن مجھے انگریز پھانسی دے اور میں قبر میں جاؤں اور حضور تشریف لائیں اور حضور کے قدموں میں چپٹ جاؤں اور ان سے کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ حضرت محترم، حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔
شاید کہ سوچنے والا ذہن یہ کہے کہ توحید پرست کی زبان سے یہ بات کیوں نکل رہی ہے؟ وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کر دیتا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو اس کی تشریح کر دوں گا۔ پر یہی کہوں گا کہ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور جب حضور کی محبت کی بات آئے، حضور کی بات آئے تو چور چماٹی کی بات کو لانا ہی نہیں، جائز ناجائز کی بات کو ذہن میں لانا ہی نہیں۔ اگر لائے ہمارا ایمان گیا۔ جائز ناجائز حضور کی زندگی میں تو ہے ہی نہیں، ہم نے صرف حضور سے اپنی محبت کرنی ہے۔ حضور کی محبت روح ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات میری چند منٹ کی حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین و ما علینا۔